اس لیے ادب میں خاموش رہے، جواب نہیں دیتے تھے، چپ کہ بھائی دیکھ تو رہے میں بستر پڑا ہوا ہوں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم تبلیغ کرتے ہو کہ نہیں، جواب تو نہیں دیا، دھیرے دھیرے میں یہ کیا میرے سے پوچھ رہے۔ مولانا صاحب نے خود فرمایا کہ دیکھو جتنے تمہارے تعلق والے ہیں ان کو اپنی بیماری کی خبر پہنچاؤ، جب انہیں پتہ لگے گا نا کہ تم بیمار ہو وہ تمہیں پوچھنے کو آئیں گے، تمہیں دیکھنے آئیں گے، تمہاری بیمار پرسی کو آئیں گے۔ اب جو تمہارے پاس آئے نا لیٹے لیٹے اس کو دعوت دو، لیٹے لیٹے اس کو کیا کرو، تو بیمار کو بھی کیا بنایا، بیمار کو بھی کیا بنایا، داعی بنایا۔ دیکھو سچی بات ہے، آج مسجدوں میں تبلیغ والے تو ہیں اور روزانہ تبلیغ پر جان کھپانے والے ہیں، روزانہ تبلیغ پہ جان کھپانے والے، روزانہ گشتیں، ملاقاتیں، پھرنا، گھروں میں جانا، اور تبلیغ پتہ کیا ہے، نخرے 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 اٹھانے کا نام ہے، نخرے کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس کا نام ہے نخرے اٹھاؤ، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، کوئی نکلے گا گھر سے کوئی نہیں نکلے گا، کسی کے پیچھے 10 دفعہ جانا پڑے گا، کسی کے پیچھے 15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، 20 منٹ کھڑے ہونا پڑے گا، کسی کو چائے پلانی، کسی کو کھانا کھلانا ہو۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے میواتیوں کے سے بات شروع کی نا، انہوں نے کہا اس کو بات کرتے ہوئے نا اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ دیا، انہوں نے کہا گاڑی میں اگر اب تو نے مجھے ہاتھ لگایا میں تیرے لٹھ ماروں گا، میں تیرے، تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے پاؤں پکڑ لی، یہ ہے نخرے اٹھاؤ۔ اور کتنے ان پڑھ میواتیوں کے پاؤں میں اپنی پگڑی اتار کے رکھتے ہیں، بات مان جاؤ۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے منت، خوشامد، نرمی، پیار، محبت، سمجھانا، لجاجت، بھائی بات مان۔ او بھائی کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو ساتھ۔ بڑی پریشانی ہے تو پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ 25-30 سال پہلے نا ایک دفعہ ہمارے علاقے میں پانی اس کا آٹے کا مسئلہ بنا، آٹا نہیں مل رہا، لوگ لائنوں میں لگتے تھے آٹا لینے کے لیے، 5 کلو آٹا لائنوں میں لگتے تھے۔ ہم فجر کے بعد گشت کرنے گئے، ایک چکی والا، آٹے کی چکی ہوتی نا، چکی والے کے بعد گشت کرنے گئے ہم۔ اب ہم نے اس سے جا کے بات شروع کی، لوگ کھڑے میں آٹا دے دو آٹا دے دو، وہ کہہ رہا تھا آٹا ختم ہو گیا۔ تو ایک بابا جی آئے، میں اس چکی والے سے بات کر رہا ہوں اور بابا جی بیچ میں آ گئے، آٹا دو بھائی۔ وہ چکی والا بابا جی سے کہ بابا جی آٹا ختم ہو گیا، کہ نہیں ہے یار دے دو، بابا جی آٹا ختم ہو گیا کہ نہیں۔ اب میں اس سے بات شروع کروں پھر بابا آ جائے، بابا جی بیچ میں آٹا دو، اور پھر بابا جی سے کہ بابا جی آٹا ختم ہو گیا، پھر میں بات شروع کروں پھر بابا آ جائے بیچ میں۔ تو میں نے اس چکی والے کو چھوڑ کے بابا جی کی طرف ہو گیا، میں کہا بابا جی آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں، ہمیں روٹی نہیں مل رہی تمہیں نماز کی پڑھی۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ عائشہ فرماتے تھے 1000 مرتبہ یہ جملہ بولو گے نا پھر 1 مرتبہ دل مانے گا کہ واقعی کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابھی تو بچپن سے کیا سنا ہے، پیسے سے ہوتا ہے، دکان سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، عہدوں سے ہوتا ہے، ڈگریوں سے ہوتا ہے، وزارتوں سے ہوتا ہے، یہ بات دل و دماغ میں گھس گئی۔ نہیں، سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کو ساتھ لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے سب سے پہلی چیز نماز، 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 فجر،
ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں غفلت، فجر میں سناٹا، اذان پہ ظہر کی اذان ہو رہی، بازار کھلا ہوا ہے، دفتر کھلے ہوئے ہیں، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، 24 گھنٹے چل رہا ہے، اور جب نماز کھڑی ہوئی تو طواف بھی اوفو، آج دکان بند، آج دکان بند، آج دفتر بند۔ نہیں، کھیل بند نہیں ہوتا، نماز، مسئلوں کا حل نماز ہے، کاموں کا بننا نماز میں ہے، ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں ہے، حالات کا بننا نماز میں ہے۔ ہمارا وزیر نماز پڑھے، ہمارا جج نماز پڑھے، ہمارا صدر نماز پڑھے، ہمارا مزدور نماز پڑھے، ہمارا تاجر نماز پڑھے، ہمارا ریڑھی والا نماز پڑھے، ہمارا مل مالک نماز پڑھے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ یہ سارا مجمع عزم کرے کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہو، یہ جو چلہ لگا ہوا ہے، یہ جو 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہر مسجد میں، آپ کے کراچی میں تو ماشاءاللہ بعض مسجدوں میں 100 ہیں چلے، 3 چلے والے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یہ چلے 3 چلے والے بھی بہت ساری جگہ فجر میں نظر نہیں آتے۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو ایک آدمی نا پینٹ شرٹ پہنے بھی کھڑا ہو گیا، کہہ رہا مولوی صاحب یہ آپ کے تبلیغ والے جو ہیں فلاں فلاں، یہ رات کو بڑی گشتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ فجر میں تو نظر نہیں آتے۔ نماز زندہ ہو، نماز زندہ ہو، جذبہ، یہ تبلیغ، یہ فکر، یہ شوق۔ اذان پہ بازار بند ہو، فجر میں مسجدیں بھری بھی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز کرنٹ لگائے آدمی کو، اذان ہوگی، اذان ہوگی بھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے باتیں فرما رہے ہوتے تھے، اور جو ہی اذان کی آواز سنتے ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہیں۔ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا فجر کی نماز، عشاء کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، جو گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا، وہ عشاء مسجد میں پڑھے گا۔ یہ اس زمانے میں جب اندھیرے تھے، جب کوئی روشنیاں نہیں تھیں، جب کوئی راستے بنے ہوئے نہیں تھے۔ آج تو راستے بنے ہوئے، روشنیوں کے انتظام۔ یہ جذبہ ہے تبلیغ، نماز زندہ۔ ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں ہے، حالات کا بننا نماز۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، پھر اللہ کے سامنے سر جھکانا، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ ہے مسئلوں کا حل۔ ہم بات کر رہے تھے ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، وہ کیسے صحیح فیصلہ کر سکتا ہے؟ جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا، دوسروں کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا؟ نماز کیوں نہیں پڑھی کہ میٹنگ ہو رہی تھی؟ واہ جی واہ، یہ جو نماز چھوڑ کے میٹنگ کی ہے 6 گھنٹے میں، اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑائے گا کیونکہ اللہ سے ٹکر لی ہے۔ یہ جذبہ کہ نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، کمائی میں، خرچ میں، چلنے میں، پھرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھانا، بائیں سے شیطان کھاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے پانی مت پینا، بائیں سے شیطان پیتا ہے۔ طریقہ بتایا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرنا ہے
ہے بھائی، ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو دین کے سیکھنے کا، اعمال کے فضائل کو سنا جائے، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان کو تعلیم میں جوڑو، تعلیم میں بٹھاؤ، اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ شوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا۔ آج مال کا نفع جانتے ہیں، مال کا شوق ہے، اعمال کا نفع نہیں جانتے، اس لیے اعمال کا شوق نہیں۔ چیزوں کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا شوق ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے کیا ہو گئے؟ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں۔ ویران گھر وہ جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں یعنی گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں، ٹائل پتھر سے نہیں، قالین فانوس سے نہیں، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے۔ گھروں میں نماز کی فضا ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، گھروں میں ذکر کی فضا ہو، شریعت کا مزاج رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی صبح سب اٹھے ہوئے ہوں، گھر کے سارے افراد، وہ کتنا خوبصورت ماحول ہوگا اس گھر کا۔ ابا بھی اٹھے، اماں بھی اٹھی، بیٹا، بہو، پوتا، سب تہجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، ماتھے ٹھکا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ ایک سپارہ تلاوت، 2 سپارے تلاوت، بہو بھی پڑھ رہی، ساس بھی پڑھ رہی، بیٹی بھی پڑھ رہی، پوتی بھی پڑھ رہی، نواسا بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اس گھر میں کتنی برکتیں آئیں گی، کتنی رحمتیں آئیں گی، کتنی خیریں آئیں گی ان اعمال کی برکت سے۔ شوق ہو قرآن کا، شوق ہو تلاوت کا، ذوق ہو تلاوت کا، مزاج ہو، قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو۔ اب سال ختم ہو گیا، قرآن ختم نہ ہوا، توبہ توبہ توبہ۔ دن میں 1000 دفعہ موبائل کھولا ہے اور قرآن کتنی دفعہ کھولا؟ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا اگر ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے وہ دن کیسا گزرتا ہے؟ کہتا جی بڑا بور گزرتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کب سے بند ہے تمہارا؟ یہ ہے محنت، قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ بھائی اٹھ کے جا رہے بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ او بھائی اذان کی آواز آئی، لگتا ہے گڑبڑ ہوئی۔ او بھائی جانا نہیں چاہیے درمیان میں سے کسی کو، آپ کو دیکھو آخر تک بیٹھ کے سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو جو اس کا اقرار کرتے رہا کرو۔ گھر جا رہے، دفتر جا رہے، مسجد جا رہے، کیا پڑھتے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ جو مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم ابھی زندہ ہیں اور ہم نے بھی جانا ہے۔ آج ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نحوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ، اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ شوق ہو قرآن، ذکر، استغفار۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وام و گمان بھی، اللہ رزق دے گا۔ استغفار کی کثرت، قرآن کی بڑی عجیب ہے، کتنی بڑی بات قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں جب تک آپ موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، آپ چلے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ مسئلوں کا حل قرآن ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل ذکر ہے، مسئلوں کا حل دعا ہے۔ یہ ہاتھ کس کے سامنے پھیلاؤ، کس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، کس سے مانگو؟ ہاں، ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگا جائے تو من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو دعائیں مختصر ہونی چاہیے کہ لمبی؟ کبھی کبھی کہ بار بار؟ صبح کس سے مانگو، شام کس سے مانگو، دن میں کس سے مانگو، رات کس سے مانگو، مالدار کس سے مانگے، ہمارے وزیر کس سے مانگے، ہمارے حکمران کس سے مانگے، ہمارے غریب کس سے مانگے؟ ایک اللہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو بھائی۔ حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ تسمہ بھی اللہ سے۔ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ایک صحابی ہے، اس کا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، دعا بتائی۔ آپ نے ہمارے ایک صحابی سے تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، عرض کی جی میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے صحیح پہچانا، قرضے چڑھے تھے، پریشانی میں گھیرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں اور قرضے بھی ادا ہو جائیں؟ کہ حضور ضرور بتائیں۔ آپ نے دعا بتائی، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ 8 چیزوں سے پناہ مانگی، صبح 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، شام 3 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ مسئلوں کا حل دعاؤں میں ہے۔ ہاں، کتنی دعائیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ وہ دعا کتنی اہم ہوگی جو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑے نہ شام۔ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دعا سکھا رہے ہیں، وہ کتنی اہم دعا ہوگی جو اپنی بیٹی کو سکھائی، اور سکھانے کے بعد میں بیٹی اس دعا کو چھوڑنا مت، چھوڑنا مت۔ کیا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کہ اللہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ ہاں، یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، زندگی خوبصورت بنے گی، پیسوں سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تنخواہوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، زندگی خوبصورت بنے گی کب؟ جب اخلاق اچھے ہوں، نرمی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کھوٹ نہ ہو۔ لوگوں کی اچھائیاں دیکھو بھائی، خامیاں نہ دیکھو بھائی۔ کہتے ہیں پودوں کی دکان پہ جا کے، نرسری جا کے کہتے ہیں گلاب کا پودا دینا بھائی، حالانکہ گلاب کے پودے پہ
گلاب کے پھول زیادہ ہیں کہ کانٹے زیادہ ہیں؟ زیادہ کیا ہے؟ اچھا پھول لگتے ہیں سال میں 2 مہینے اور کانٹے پورا، پھر بھی کیا کہا جاتا ہے؟ گلاب کا پودا، کانٹوں کا پودا۔ اس کا مطلب ہر لوگوں میں کیا دیکھو بھائی؟ شہد کی مکھی آتی ہے، پھول پہ بیٹھتی ہے، کانٹے پہ۔ عقل مند آدمی گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو۔ خامیاں نہیں، خوبیاں دیکھو، خامیوں کے تذکرے نہیں، خوبیوں کے تذکرے۔ زندگی خوبصورت بنے گی، ماحول خوبصورت بنے گا، گھروں کا، دفتروں کا، مسجدوں کا، جماعتوں کا، مرکزوں کا۔ اچھائیاں دیکھو، خوبیاں دیکھو، خامیوں کے تذکرے نہ کرو۔ خامی نظر آئے پردہ ڈالو۔ اللہ ستار ہے، ستاری کو پسند فرماتے ہیں۔ کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا نا، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے، اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے، گھر ہی کیوں نہ بیٹھو، گھر ہی کیوں نہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، حضرت عمر سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کیوں؟ انہ رجل فاسق، حضور یہ بڑا فاسق فاجر آدمی تھا، اس نے یوں کیا وہ کیا، آپ جنازہ مت پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا، حرسا لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی۔ اتنا خوبصورت پیغام۔ اور اچھائیاں دیکھو، خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو، کمیاں نہ دیکھو، غصے پہ قابو کرو بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھو بھائی۔ اللہ کو بندے کی تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، نرمی پسند ہے، معاف کرنا پسند ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، اخلاق اچھے ہوں، کمائیے پاکیزہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی باتوں کی؟ 6 باتوں کی تم ضمانت دو، جنت کی ضمانت اللہ کے نبی نے میں دیتا ہوں تمہیں۔ بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، خیانت نہ کرنا، ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ میں 6 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہوں، کمائیے پاکیزہ ہوں، اور اللہ کی رضا کا جذبہ ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے، وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو پسند وہ ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو نہ پسند ہمیں بھی۔ لوگوں کی واہ سے کچھ نہیں بنتا۔ توبہ! آج ایک لوگ جملہ سننا چاہتے ہیں، بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، بڑا پیسہ لگا جاتے ہیں، بڑے زوردار جی، پتہ کیا جملہ سننا چاہتے ہیں؟ کیا بات ہے! کیا سننا چاہتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک ساتھی کا نا تبلیغ میں وقت لگ گیا، پہلے نہیں تھا، بہت مال دیا ہوا تھا اللہ نے، اس نے کہا میں جو ہے نا جی 1 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتا تھا۔ میں نے کہا یار 1 لاکھ روپے کا سوٹ کس لیے پہنتے تھے؟ کہتا لاکھ روپے کا جوتا پہنتا تھا۔ میں کس لیے پہنتے تھے؟ کہتا ایک جملہ سننے کے لیے۔ کیا بات ہے! ایک جملہ سننے کے لیے کیا بات ہے! توبہ توبہ! سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے، لیکن یہ جملہ سننے کے لیے کہ کیا بات ہے، بڑا قاری ہے، بڑا سخی ہے، بڑا بہادر ہے، وہ تو اس لیے کیا تھا، وہ تو کہا جا چکا، چلو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال۔ توبہ توبہ! اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں یہ چھوٹی سی زندگی ہے، صبح ہوئی پھر شام، سورج طلوع ہو رہا ہے پھر غروب، گرمی آ رہی کہ گرمی جا رہی، سردیاں آ رہی کہ سردیاں جا رہی، سال شروع ہو رہا ہے جی، سال ختم ہو رہا ہے جی، کہ رمضان آ رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، کہ عید آ رہی کہ عید جا رہی۔ چھوٹی سی اب یہ جانور
اوفو، انہیں نہیں پتا کہ ہمارا 1 مہینہ رہ گیا. شوقین لوگ ہیں نا، سیب کھلاتے ہیں، مکھن کھلاتے ہیں جانوروں. جانور سمجھتا ہے واہ جی واہ بڑی میری سیوا ہو رہی ہے، اور یہ نہیں پتا پیچھے چھریاں بھی تیار ہیں. کسائی گھر میں پہنچ جاتا ہے اور جانور کس میں لگا ہوتا ہے؟ کھانے میں. 10 بکرے ہیں نا، اب کسائی نے 1 بکرے کو پکڑا، چھری پھیر دی، باقی 9 کھانے میں لگے ہوئے ہیں. دوسرا پکڑا، چھری پھیر دی، باقی 8 کس میں لگے ہوئے ہیں؟ جانور ہے، عقل نہیں ہے. اونٹ کتنی طاقتور چیز ہے، اسے پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کرنے لگے. اونٹ کو ذبح کرنے کے 2 طریقے، نہر بھی ہے، کھڑے کھڑے اس کو ذبح کیا جاتا ہے نا. تو ہمارے علاقے میں اونٹ ذبح ہو رہا تھا تو جس درخت سے وہ بندھا ہوا تھا نا، اس درخت کے پتے کھا رہا تھا اور کسائی اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا چھرا لے کے. اب 2 سیکنڈ رہ گئے، اس کو چھرا مارنے لگا اور وہ کس میں لگا ہوا ہے؟ پتے کھا رہا ہے. اسے نہیں پتا یہ کیا 100 آدمی کھڑا ہوا ہے دائیں بائیں، اسے نہیں پتا. جانور ہے. ہمیں تو اللہ نے عقل دی. دادا کہاں ہیں کہ فوت ہو گئے، نانا کے فوت ہو گئے، دادی کے فوت ہو گئی، نانی کے فوت ہو گئی، چچا کے فوت ہو گئے، ابا کے فوت ہو گئے. تو ہم نے بھی کیا ہو جانا ہے؟ کیا ہو جانا ہے؟ لوگ جنازہ پڑھ کے ایسے آتے ہیں جیسے اسی نے مرنا تھا. جیسے لوگ عشاء میں جنازہ پڑھتے ہیں، فجر میں سو رہے ہوتے ہیں. فجر میں آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے اور پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اپنے. اور جو بہت مالدار طبقہ ہے نا، ان کے نوکر ہی ڈالتے ہیں. پہلی مٹھی ڈالو قبر پہ تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم. دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم. تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تو پیدا کیا اور اسی میں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے اٹھایا جائے. دنیا دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے. ہم دنیا میں پیسہ کمانے نہیں آئے. پیسہ پیسہ پیسہ. پیسہ آیا 1000 روپے کا سوٹ، اور پیسہ آیا 20,000 کا سوٹ، اور پیسہ آیا 1,00,000 روپے کا سوٹ، اور کفن سب کا کیا ہے؟ برابر ہی. 1000 روپے کی چارپائی، پیسہ آ گیا 1,00,000 روپے کا بیڈ، اور پیسہ آیا 10 لاکھ کا بیڈ، اور پیسہ آیا 20 لاکھ کا بیڈ، اور آخری چارپائی جنازے والی سب کی، ریڑی والے کی بھی، مل والے کی بھی. پیسہ آیا 5 مرلے کا مکان، اور پیسہ آیا 2 کنال کا بنگلہ، اور پیسہ آیا 4 کنال کا بنگلہ، اور قبر کا سائز سب کا کیا ہے؟ 20 لاکھ کا باتھ روم، اور آخری غسل پھٹے پر، تختے پر. قل متاع الدنیا قلیل. اور دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دھوکہ ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو، یہ کھیل تماشا ہے. یہ خواب میں کوئی ڈاکٹر بنائے، پروفیسر بنائے، وکیل بنائے، وزیر بنائے، بادشاہ بنائے، جہاز اڑا رہا ہے، محل میں بیٹھا ہے، نوکروں کو آرڈر کر رہا ہے، اور جب آنکھ کھلی تو ٹوٹی چارپائی پہ پڑا. دھوکہ ہے، کھیل. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. یہ تو سو رہے، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. موت آئے گی تو فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. غبار چھٹے گی تو لگے گا پتا گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے. جب موت آئے گی، ایک آدمی خواب میں نا سودا کر رہا ہے، کہتا میں 7,000 لوں گا. خریدنے والے نے کہا میں 6 دوں گا. انہوں نے کہا میں تو 7 لوں گا. انہیں 6,000 نکال کے سامنے کر دیے. یہ 6,000 لے لو. انہوں نے کہا میں 7 سے کم نہیں لوں گا. ارے بھائی 6 لے لو.
وہ میں 7 سے کم نہیں لوں گا، اتنے میں آنکھ کھل گئی نہ، جب آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7، جلدی جلدی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے بھائی 6 دے دے 6 دے دے بھائی، وہ تو خواب تھا ختم۔ ہاں، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کیا کہتے تھے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں، مصروف آدمی، ہاں، مسجد کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کے بے وقوف ترین لوگ دیکھ رہے ہو نا، اگر احمق ترین لوگ جو رمضان کے مہینے میں تراویح کے وقت میں جم میں ہوتے ہیں، تراویح کے وقت میں بھائی تراویح کیوں نہیں پڑھتے کہ ہم تھک جاتے ہیں نا، اور جم میں کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ جن کو سخت سردی میں نا فجر میں جاتے ہوئے سردی لگتی ہے، مری جاتے ہوئے کہتے ہیں انجوائے کرنا ہے، مری جاتے ہوئے انجوائے کر، اور فجر میں مسجد میں جاتے ہوئے سردی لگ رہی ہے۔ ترجیحات بدل گئی ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، 6 گھنٹے جس کے پاس فنکشنوں کے لیے ہیں، 10 منٹ اس کے لیے، اس کے پاس نماز کے لیے، 6 گھنٹے جس کے پاس موبائل کے لیے ہیں، اس کے پاس آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے، 1 لاکھ روپے جس کے پاس موبائل کے لیے ہے، 100 روپے اس کے پاس تسبیح کے لیے۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کیا کہتے تھے، میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر بچے نہیں رہتے، اور بچوں نے ہی دفنا دیا۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے دین کا کام کرنا ہے، پھر توبہ کرنی ہے، پھر زندگی بدلنی ہے، پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں یار۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے اور اسے پتہ نہیں، اس دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ 100 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی، 200 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی، 300 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی، وزیر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حکمران بھی تھے، غریب بھی تھے، کہاں گئے؟ نام و نشان ختم، قبروں کے نشان نہ رہے۔ جو بادشاہ تھے ایک وقت کے، آج ان کے نام کو نہیں کوئی جانتا ہے، ان کی قبر کا نہیں پتا ہے کسی کو۔ نشہ صرف شراب اور چرس کا نہیں ہے، یہ پیسہ بھی نشہ ہے، یہ دنیا بھی نشہ ہے، یہ چیز ہوتے بھی نشے ہیں۔ آج نشہ چلا ہوا ہے۔ اذان سن کے جو مسجد میں نہیں گیا نشے میں، فجر میں جو پڑا سو رہا ہے نشے میں، اذان سن کے جو دکان بیٹھا ہے نشے میں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اور مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، دین کو پھیلانا ہمارا کام ہے۔ آج مال کمانے کو اپنا کام بنا لیا۔ اچھا مال کمانا ہے، 1000 کما لیے پھر بھی مر ہی جانا ہے، لاکھ کما لیا پھر بھی مر جانا ہے، کروڑ کما لیا پھر بھی مر جانا ہے، ارب کما لیا پھر بھی مر جانا ہے، 50 ارب کما لیے پھر بھی مر جانا ہے۔ 2 فیکٹریاں لگا لی، 4 لگا لی، 5 لگا لی، آخری خبر کیا آتی ہے؟ فوت ہو گئے۔ 2 پلا سے 3 پلا، آخری فوت ہو گئے، کسی بیمار ہو گئے، اب لاہور چلے گئے، اب کراچی چلے گئے،
اب انگلینڈ چلے گئے، اب امریکہ چلے گئے، اب ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھ گئی، اب ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اب رپورٹ آ گئی ہے، اب پورا علاج ہو رہا ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک خبر آئے گی، کیا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ، اور فوراً پوچھے گا جنازہ کب ہے، فوراً کیا پوچھے گا؟ ختم۔ تو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے۔ یہ تبلیغ برکت کی چیز نہیں ہے، برکت کے لیے تھوڑا سا گشت کر لیا، تھوڑا سا مشورے میں بیٹھ گئے، تھوڑا سا بیان میں آ گئے، شب جمعہ میں شکل دکھا دی آ کے، یہ شکل دکھانے کا کام نہیں ہے۔ ثواب بڑی چیز، برکت بہت چیز، لیکن یہ کام ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے آدمی یہ تھوڑا کہتا ہے 2-3 لقمے برکت کے لیے کھا لو، باقی پیٹ تو اللہ ہی نے بھرنا ہے۔ پیٹرول پمپ پہ جا کے آدمی یہ تھوڑا کہتا ہے کہ 2 لیٹر برکت کے لیے ڈال دو، باقی پہنچانا تو اللہ ہی نے ہے۔ آج تبلیغ میں تھوڑا سا گشت پشت کر لو، باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جان بچانے کا نہیں، یہ جان کھپانے کا کام، اور جان بچا کے لے کے کہاں جانی، یہ کہیں نہ کہیں تو لگنی ہے، ادھر نہیں تو کوئی اور لگے گی۔ یہ سب سے بہترین مصرف ہے تبلیغ۔ ہماری صبح شام، ہمارا دن رات، ہماری سوچ فکر، ہمارا دل دماغ اس کام پہ لگے، انسانوں کو ہدایت ملے، مسجدیں آباد ہوں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، مسجد کے اعمال زندہ ہوں، نماز زندہ ہو، ہر مسلمان مسجد سے جڑ جائے، ہر گھر کا ایک فرد اللہ کے راستے میں نکلے، چلے کی جماعتیں نکلیں، 4 ماہ کی جماعتیں نکلیں، سروزے کی جماعتیں نکلیں۔ ایک جگہ نا ہم بات کر رہے، تو ایک آدمی کہنے لگا تم نے سروزہ کہاں سے نکالا بھائی؟ کہاں لکھا ہے 3 دن؟ میں نے کہا تم 5 دن لگا لو۔ کہتا چلہ کہاں لگا ہے؟ چلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا تم 45 دن لگا لو۔ کہتا زیادہ ہی کرنا، کم نہ کرنا۔ بھائی یہ ترتیب ہے، کام ہی یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ رزق تو مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا نہ کم ہونا ہے۔ ریل گاڑی چلنے والی تھی، ریل گاڑی نا چلنے والی تھی، ایک آدمی نے ٹھک 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 ریل گاڑی کو ہاتھ مارا تو ریل گاڑی چل پڑی۔ کہتا میرے ہاتھ مارنے سے چلیے۔ ریل گاڑی رکنے والی تھی، اسے ہاتھ مارا ٹھک ٹھک ٹھک، ریل گاڑی رک گئی۔ کہتا میرے ہاتھ مارنے سے رکیے، یہ سب ٹھک 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 لگے ہوئے ہیں۔ رزق تو کیا ہے؟ رزق تو کیا ہے؟ مقدر کیا ہے؟ نہ زیادہ ہونا ہے، نہ نماز چھوڑ کے جو دکان پہ بیٹھا ہے یہ ٹھک 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 کر رہا ہے، فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جاتا ہے یہ ٹھک 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 کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اس طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائے گا۔ ہم مال کمانے نہیں آئے، ہم ضرورتیں پوری کرنے نہیں آئے۔ اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، انبیاء والا کام، پورا عالم محنت کا میدان، پورا دین زندہ ہو۔ صحابہ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ مکہ سے بہتر کیا جگہ؟ مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ سے اونچی جگہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنا کتنی اونچی بات، آپ کی مجلسوں میں بیٹھنا، آپ کی باتیں سننا، آپ کی صحبت میں رہنا، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ صحابہ نے مکہ چھوڑا کس لیے؟ مدینہ چھوڑا کس لیے؟ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑا کس لیے؟ آپ کی مجلسیں چھوڑی کس لیے؟ کس لیے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، گھر دکان، دکان گھر، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ پیسہ، گھر، کپڑے، برتن، زیور، تنخواہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی فیس، مکان کا کرایہ، بس یہ رہ گیا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا دین زندہ، مسجدیں آباد ہوں، 100 لوگ نمازی بنے، گھروں میں اعمال ہوں، مسجدوں میں اعمال ہوں، اللہ کا دین زندہ ہو، چائنا والوں کو ہدایت ملے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت ملے، نیوزی لینڈ والوں کو ہدایت ملے، امریکہ والوں کو ہدایت ملے، یہ فکر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا یمن، راستے میں ہدایات دی، یوں کرنا، ایسے دعوت دینا، پہلے یہ دعوت دینا، اخلاق ٹھیک کرنا، سب
آخر میں فرمایا عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. معاذ واپس آؤ گے نا تو میری قبر پہ گزر ہوگا، ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات. اشارہ دے دیا. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، ہچکیاں بندھ گئی حضور کی جدائی پر. لیکن یہ نہیں عرض کہ حضور میں نہیں جاتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، آپ کی مجلس میں رہوں گا، کسی اور کو بھیج دیں. جا رہے ہیں. جب حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو بھرائے. آپ نے مدینے کی طرف چہرہ پھیر لیا اور معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو. ان اول الناس بی المتقون من كانوا حيث كانوا. میرا قرب تو تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا. یہ کام ہے، یہ کام ہے بھائی. تو یہ سارا مجمع نیت کر لے ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کام میں آگے بڑھنا ہے بھائی. اس کام پر جان کھپانی ہے، جان بچانی. روزانہ مسجد کو وقت دینا، گشتیں، مشورہ، تقاضے سامنے ہو. سروزے کی جماعت، ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں، کیسے سب اللہ کے راستے میں نکلے. ہر مسجد سے جماعتیں نکلے، چلہ 4 ماہ کی جماعتیں نکلے، مسجدیں آباد ہوں، گھروں کے اعمال زندہ ہوں. 4 سال کی جماعت، 7 ماہ کی جماعت، پورا عالم ہماری محنت کا میدان. یہ ہماری فکر، یہ ہماری سوچ. مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی، ملاقاتیں ہو رہی. تھک رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، گرمیاں ہیں، سردی ہے، بارش ہے، کھانا پینا آگے پیچھے ہو رہا ہے، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، وہ کوئی پرواہ نہیں، پھر رہے ہیں. واہ واہ، یہ کام چھٹی نہیں. تبلیغ میں چھٹی یہ نہیں کہ چلہ پورا چھٹی تھا، 3 چلے پورے چھٹی نہیں. اللہ کے نبی نے کام محنت شروع فرمائی تو پہلے دن ایک جملہ فرمایا، لا راحت لی بعد اليوم. آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں. راحت و آرام کے دن ختم، اور آپ کا آخری دن ہے زندگی کا. پیالے میں پانی ہے اور اس میں ہاتھ بھگوتے ہیں اور چہرے پر پھیرتے ہیں. آج فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا واہ کربلی ابی، ہائے میرے باپ کو بے چینی ہے. اللہ کے نبی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا لا کربلی ابی کی بعد اليوم. اے فاطمہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہے. تو کام کب تک ہے بھائی؟ کام کب تک ہے بھائی؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ کام موت تک ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ کام کب تک ہے؟ موت تک ہے. یہ جو لمبا کر دیا نا، یہ ایسے لگا جیسے 2000 سال کی زندگی ہے اس کی. اور بھائی چھوٹی سی تو زندگی ہے. 60-70 سال زندگی، 15 سال تو بچپن کے گزر گئے، 20 سال تو سونے میں گزر گئے، 20 سال تقریباً کیا دکان دفتر کاروبار میں گزر گئے، اور پیچھے بچا کیا ہے؟ چھوٹی سی تو زندگی ہے. تو اس لیے پتہ کیا کہنا ہے، یہ کام کب تک کا ہے؟ صرف موت تک. کب تک ہے؟ صرف موت تک. ہاں اس کے بعد مزے ہیں. موت، پھر قبر میں جنت کی کھڑکی، جنت کے بستر، جنت کی خوشبوئیں، پھر قیامت کا دن 50,000 سال مختصر کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں 50,000 سال کا دن گزر جائے گا. پھر جنت کا فیصلہ ہے جب اللہ فرما رہے میں تمہیں دودھ کی نہریں دوں گا، شہد کی نہریں دوں گا، شراب کی نہریں دوں گا، پانی کی نہریں دوں گا. وہ سونے چاندی کے معاملات، وہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں اور انبیاء سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. آج وقت ہے سب سے توبہ کروائیں. سب سے کیا کروائیں؟ یہ گشتیں، یہ مشورہ، یہ چلہ، یہ 4 ماہ، یہ سروزے، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہوا ہے. 1000 گناہ ہے، لاکھ گناہ، ارب گناہ، کھرب. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. توبہ کر.
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو. یہ تبلیغ ہے. اس بات کو لے کے پھر نہ بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کی طرف لوٹ آؤ، دین کی طرف لوٹ آؤ، حیا کی طرف لوٹ آؤ، نماز کی طرف لوٹ آؤ، سجدوں کی طرف لوٹ آؤ، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، اخلاق کی طرف لوٹ آؤ، نبی والی زندگی کی طرف لوٹ آؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. توبہ تو کرو. یہ ہے مشورہ مسجدوں میں، اس کے لیے پھرنا ہے، گھروں میں جانا ہے. یہ جو 4 5 8 10 20 25 چلے 3 چلے والے ہر مسجد میں، ان کا یہ کام جان کھپائیں پھرے تھکے، اور اس پھرنے میں، اس تھکاوٹ میں، اس گرمی میں انہیں مزہ ہے. لوگوں کو عمدہ مشروبات میں وہ مزہ نہ آئے جو ان کو اللہ کے راستے کی پیاس پہ مزہ ہے. عمدہ کھانوں میں وہ مزہ نہ آئے جو اللہ کے راستے کی بھوک میں مزہ ہے. ایئر کنڈیشن کمروں میں وہ مزہ نہ آئے جو اللہ کے راستے کی گرمی میں مزہ ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے نا، کسی کو چائے کا مزہ لگا ہوا ہے، کسی کو دودھ کا، کسی کو لسی کا، اس کے بغیر چین نہیں. تبلیغ کا چسکا لگ جائے، ذکر تلاوت میں مزہ، دعوت میں مزہ، کشتوں میں مزہ، اللہ کے راستے پھرنے میں مزہ، اس راستے کی گرمی میں مزہ، اس راستے کی پیاس میں مزہ. صحابی اللہ کے راستے سے واپس آئے، اللہ جانے کتنے عرصے بعد آئے، پہلی رات ہے سفر کے بعد، گھر میں بیوی ساتھ ہے، بیوی سے کہنے لگے 2 رکعت پڑھ لوں. پڑھ لے. اب 2 رکعت کی نیت باندھی، اب چل قیام، قرات، قرآن. فجر کی اذان ہو گئی، بیوی انتظار میں. جب سلام پھیرا تو بیوی نے کہا الیس لنا نصیب، ہمارا کوئی حق نہیں ہے. فرمایا کہ میں تو تمہیں بھول ہی گیا تھا. میں تمہیں وہ کس چیز نے بھولا دیا کہ میں نے جب نماز کی نیت باندھی، قرآن شروع کیا، جنت کا تذکرہ آیا، میں تو جنت میں گم ہو گیا. تو بھائی یہ تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ تو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہے کہ چلو 2.5 گھنٹے دے دو بھائی، چلو اس سے روزہ. یہ تو کام ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے، قربانی میں، اعمال میں، صفات میں، تقوی میں، اخلاق میں، حیا میں، روزانہ کا وقت پھرنا تھکنا، یہ تو کام. پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ تھوڑا سا وقت کافی ہے، تھوڑا سا مشورہ کافی ہے. سائیکل لینے جا رہا ہے بازار تو جیب میں کتنے پیسے ڈالے گا؟ 10-15 ہزار. اور موٹر سائیکل لینے جا رہا ہے تو 1,00,000 1,50,000. اور گاڑی لینے جا رہا ہے تو ہمارے تقاضے کیا ہے؟ پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، مسجدیں آباد ہوں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں اور مسجدوں میں اعمال زندہ ہوں. سب توبہ کریں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے، وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں. اس کے لیے کتنا وقت دینا چاہیے؟ اس کے لیے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک عجیب مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی شہری نا دیہات کی طرف چلا گیا تو کسی دیہاتی نے دیکھا کہ شہری بابو ہے، بڑے پیسے ہوں گے، اسے چھین لینا چاہیے. اب اس کے پاس اسلحہ تو تھا کوئی نہیں. اس کو ایک گنے کا چھلکا ملا. کیا ملا؟ گنا بھی نہیں، گنے کا چھلکا لمبا سا. اسے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے پاس گیا، او بھائی جو کچھ ہے نکال دو. تو جائے اور ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا؟ گنے کا. اسے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ نکال کے اسے دے دیا کہ لے لو. انہوں نے کہا بھائی صرف 1 روپیہ؟ انہوں نے کہا بھائی اپنا ہتھیار بھی تو دیکھ لے، جیسا ہتھیار ویسی وصولی، جیسی گشتیں ویسی.
مجمع نہیں چاہیے لاکھوں کا. یہ جو مجمع ہے ہر مسجد کا 2 ساتھی ہیں، 4 ساتھی ہیں، 5 ساتھی ہیں، بس یہ اس مسجد کے انجن ہیں. انجن تیز چلے گا تو ڈبے، اور انجن کھڑا ہے تو ڈبے، اور انجن آہستہ چل رہا ہے تو. یہ جتنے مسجدوں کے ساتھی ہیں، جتنے محلوں کے ساتھی ہیں، یہ روزانہ وقت مشورہ اور گشتیں اور تھکنا اور کھپنا اور قرآن اور ذکر اور دعا اور آنکھوں میں حیا، آنکھوں کی حفاظت، لوگوں کی باتیں برداشت کریں، صبر کریں، دعائیں مانگیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور کیا ہے پھریں اور تھکیں اور کھپیں. ایسے لوگ مبارک ہیں وہ لوگ جو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنتے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اندھیروں میں چراغ جلاتے، چراغ روشن کرتے. آج اندھیرا ہے، پیسے سے کام بنیں گے، یہ اندھیرا ہے. کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ہے روشنی. حکومت بدلے گی تو حالات ٹھیک ہوں گے. جہالت ہے، گمراہی ہے، اندھیرا ہے. اللہ ساتھ ہوگا تو حالات ٹھیک ہوں گے، اعمال صحیح ہوں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے. حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. قوت غلط جگہ خرچ ہو رہی، بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کی، بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کی. 10 فٹ تک پہنچی، دیوار دھڑم سے گری. اب سارے ماہرین اکٹھے ہوئے، میٹنگ ہو رہی، یہ دیوار کیوں گری؟ اب کیا نتیجہ نکالا کہ جناب سیمنٹ ٹھیک نہیں تھا، کمپنی بدلو، فلاں کمپنی کا سیمنٹ لو. اب فلاں کمپنی کا سیمنٹ آ گیا، اب پھر دیوار کھڑی کر رہے ہیں بغیر بنیاد کے. پھر 10 فٹ تک پہنچی، دھڑام سے گر گئی. ارے بھائی اب کیوں گر گئی؟ پھر سارے ماہرین اکٹھے ہو گئے. اب کیا نتیجہ نکالا؟ اینٹیں ٹھیک نہیں ہیں. اب اینٹیں بدل گئی، اب جناب پھر دیوار کھڑی کر رہے ہیں. اب پھر 10-12 فٹ پہنچی، پھر گر گئی. اب کیوں گر گئی؟ اصل میں مستری ٹھیک نہیں ہے. لگے رہو. جب تک اللہ ساتھ نہیں ہوگا مسئلے حل، جب تک اعمال اچھے نہیں ہوں گے مسئلے حل. پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، حکومتوں سے مسئلے. کوئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کر دے؟ یہ کس کا نظام ہے؟ کوئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے حکومت کو چاہیے کہ ملک سے دھند ختم کر دے، گرمی ختم، سردی؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کسی کا کوئی دخل نہیں. کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہم حکومت میں آ کر ملک سے گرمی ختم کریں گے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نہ اہلوں کے ہاتھ میں اختیارات آتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشوں کا نظام درم برم ہوتا ہے، وقت پہ بارشیں نہیں ہوں گی. بارشوں کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال سخیوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے بخیلوں کے ہاتھ میں، جو خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں، فنکشنوں پہ، تقریبات پہ، دکھلاوے پہ، صحیح مصرف پہ نہیں خرچ کرتے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر عورتوں کی چلتی ہے، مردوں کی نہیں. حالات کا تقاضا رجوع اللہ کی طرف کیا جائے. تو یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے. یہ مجمع. یہ جگہ کہیں بیان تھا تو وہاں سے فون آیا کہ جی آپ نہ آئیں. میں نے کہا کیوں نہ ہوں؟ کہ جی مجمع نہیں آیا، صرف 17 آدمی آئے، زیادہ لوگ نہیں آئے. تو آپ کیا کریں گے جی دور سے؟ میں کہا اب تو ضرور آنا ہے. 17,000 نہیں چاہیے، 1700 نہیں چاہیے کام کے لوگ. اگر یہ 17 آدمی کام کرنے والے بن جائیں، یہ 17,000 پہ بھاری ہے. مجمع 17,000 کا ہے، کام کوئی نہ کرے. یہ کوئی کام ذمہ داری. چھوٹی سی زندگی ختم ہو رہی. پتہ نہیں کب کہاں جا کے اعلان ہو جائے گا فوت ہو گئے. جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے نئے ہیں، پرانے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی ہے، جس مسجد سے ہیں، جس محلے کے ہیں. اس ماحول میں آنا نعمت، ان باتوں کا کہنا سننا نعمت، بہت بڑی نعمت. جس کو اللہ نے تبلیغ کے ماحول میں لگایا ہے، جو تبلیغ کے ماحول میں آیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر یہ ہے، اس کام کو کرو، اس کام میں آگے بڑھو. جتنا ہو سکتا ہے زور لگا دو. 3 کام ہے. نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. دعا مانگے اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما. اور جتنا کر سکتے ہیں
کتنا کر سکتے ہیں؟ شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ بہت ساروں کو ماضی میں الجھاتا ہے، بہت ساروں کو مستقبل میں الجھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت ساروں سے کہتا ہے وہ بڑی زندگی ضائع کر دی، بڑا وقت ضائع کر دیا میں یوں کر سکتا تھا، مجھے یوں کرنا چاہیے تھا، یہ ماضی میں پھنسا ہوا ہے۔ اور بعض ساروں کو مستقبل میں پھنساتا ہے، آئندہ میں یوں کروں گا، آئندہ میں یوں کروں گا، اور آئندہ میں یوں کروں گا، اور فی الحال جو کرنا ہے اس سے غافل کیا۔ صحیح ترتیب پتہ کیا ہے؟ صحیح ترتیب پتہ کیا ہے؟ گزشتہ پر ندامت، گزشتہ پر ندامت ہو گئی، زندگی غلط جگہ لگی۔ مستقبل کے بارے میں عزم، آئندہ یوں کرنا ہے، اور فی الحال جو کر سکتے ہو وہ کرنا شروع کر دو، فی الحال جو کر سکتے ہو وہ کرنا شروع کر دو۔ یہ ہے صحیح ترتیب۔ اس لیے جتنے اب بیٹھے نا، ہم سے آج تک اس تبلیغ کے کام میں جو غفلت ہوئی، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، آئندہ کی زندگی کے بارے میں عزم کر لیں کہ اس کام پر اپنی جان لگائیں گے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال جو کر سکتے ہیں کریں، فی الحال جو کر سکتے ہیں چلہ 4 ماہ، چلہ 4 ماہ، اعلیٰ درجہ نقد، اعلیٰ درجہ نقد، دوسرا درجہ تعیین، 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 ہفتے بعد، مہینے بعد، خروج کے حساب سے طے کریں اتنا وقت مجھے لگانا ہے، مقام کے اعتبار سے طے کریں کہ مجھے اتنا وقت روزانہ مسجد کو دینا ہے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ مجھے دینا ہے مسجد کو وقت، مجھے پھرنا ہے گشتوں میں، بوڑھا ہوں گشتوں میں جانا ہے، بیمار ہوں گشتوں میں جانا ہے۔ بھائی صاحب سنایا کرتے تھے، کوئی بڑے میاں جی تھے بوڑھے، اور ان کے پاؤں میں بھی کوئی مسئلہ تھا، ٹانگ کا بھی مسئلہ تھا، تو ہم نے کہیں جماعت میں جانا تھا، ہم پیدل جا رہے تھے، ہم نے کہا میاں جی آپ بس میں بیٹھو، اب وہاں پہنچو، ہم پیدل آ رہے ہیں۔ نہیں انہوں نے کہا میاں جی میں بھی پیدل جاؤں گا۔ میاں جی آپ کے ٹانگ کا مسئلہ ہے، پاؤں کا مسئلہ ہے، آپ پیدل چلو گے کہیں گرو گے، چوٹ لگے گی، آپ بس میں بیٹھو۔ نے کہا نہیں، میں تو چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں پھروں اور میں گروں اور مجھے چوٹ لگے اور اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ ہدایت کا فیصلہ کرے۔ عجیب بات بتاؤں، بہت عجیب بات کیا، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا، پیسے نہیں ہیں نا، وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے، وہ کس میں لگے ہوئے ہیں؟ اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واہ جی واہ، کیسی عجیب بات ہے۔ اور جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں نا وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واہ جی واہ۔ خواہشات پوری ہو جائیں، زور لگ رہا ہے، زور لگ رہا ہے۔ جتنے ساتھی بیٹھے، ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی زندگی کے بدلنے کا ایسا فرمایا کرتے تھے، ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ کام ایسا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، کام بڑا ہے۔ جیسے ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا ہے۔ تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ اچھا لوہا گرم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اس پہ کیا لگاؤ؟ چوٹ۔ ہاں ماحول میں آئے، بات سنی، جذبہ بنا، اب کیا کرو؟ کوئی تشکیل دے دو، کوئی ترتیب بنا۔ کریں گے بھائی کب؟ کب؟ باہر کا ماحول تو ٹھنڈا ہے۔ اس لیے سب سے گزارش ہے جہاں پر ہم پہنچے میں آگے بڑھیں۔ خروج کے اعتبار سے بھی مقام پر مولانا صاحب فرماتے ہیں تبلیغ میں 2 شانیں، مسلمان کی یا ہجرت یا نصرت، نکل کر بھی یہی کام، مقام پر بھی کام یہی ہے۔ تو جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے وہ کیا کریں؟ ہمت کر کے 4 ماہ چلہ رہتا ہے، چلے کی ہمت پڑ رہی 4 ماہ، چلو چلہ نقد، چلہ 4 ماہ، مختصر تشکیل، لمبی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساتھیوں سے اٹھ کے جائے کوئی نہ، جو نقد چلہ 4 ماہ کے لیے تیار ہے وہ کھڑے ہو جائیں بھائی، بس کھڑے ہو جائیں۔ نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، کھڑے ہو بھائی،
کھڑے ہو جائے بھائی، پارسین والے بھی، یہ دائیں بائیں دروازوں کے جو قریب ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اٹھ کے جانا نہیں کسی نے، اٹھ کے جانا نہیں کسی نے، اٹھ کے جانا نہیں کسی نے بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، کھڑے ہو بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہوتا ہے، کام نہیں ختم، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے کہ جی میں تو کام، بھائی یہ بھی تو کام ہے، یہ کام ہے، انبیاء والا کام ہے، جب 2 کام جمع ہوتے ہیں آدمی بڑے کام کو ترجیح دیتا ہے، یہ بڑا کام، یہ انبیاء والا کام، جانا نہیں بھائی، جانا نہیں بھائی، نقد چلہ 3 چلے، نقد چلہ 3 چلے، اچھا چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، چلو 1 مہینے کے اندر اندر نکلیں گے چلہ 4 ماہ، وہ کھڑے ہو جاؤ بھائی، 1 مہینے کے اندر، جن کا پکا عزم ہو، برکت کے لیے نہیں کھڑے ہونا، پکا عزم، جذبہ، پکا عزم، 1 مہینے کے اندر اندر نکلیں گے چلہ 4 ماہ، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، 1 مہینے کے اندر اندر نکلیں گے چلہ 4 ماہ، 1 ماہ کے اندر اندر نکلیں گے چلہ 4 ماہ، کچھ طے کریں، طے کریں، طے کریں، بڑے عرصے سے چلہ نہیں لگ رہا ہے، بڑے عرصے سے شب جمعہ پہ آ رہے ہیں، خروج نہیں ہو پا رہا ہے، نکلیں گے 1 مہینے کے اندر اندر، ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 1 مہینے کے اندر، پکا عزم، پکا عزم، چلو 2 مہینے کے اندر اندر نکل جائیں گے، وہ بھی ہمت کر لو بھائی، کھڑے ہو جائیں گے، کچھ طے کر کے جائیں، کچھ طے کر کے جائیں، یہ نہ ہو کہ سال گزر گیا وہیں کے وہیں، 2 سال گزر گئے وہیں کے وہیں، کچھ طے کریں، ماشاءاللہ اللہ سب کا نکلنا قبول فرمائے، سب کے لیے آسان فرمائے، سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، سب کی جان مال وقت برکت عطا فرمائے، جانا نہیں، جانا نہیں، جانا نہیں بھائی، جانا نہیں بھائی، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں بھائی، 4 ماہ لگ گئے، چلے لگ گئے، مقام پہ کام ہو رہا ہے، اب سال لگائیں، 7 ماہ لگائیں، سال لگائیں، 7 ماہ لگائیں، جون ہے، جولائی ہے، نکلیں گے بھائی، وہ کھڑے ہو گئے، سال 7 ماہ، سال 7 ماہ، سال 7 ماہ، جانا نہیں بھائی، 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 جانے والوں سے گزارش ہے بھائی، سب متوجہ ہو بھائی، اللہ سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے بھائی، سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے بھائی، اللہ سب کے خاندانوں کو قبول فرمائے، نسلوں کو قبول فرمائے، اپنے پورے علاقے میں خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے بھائی، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اچھا کئی عرصے سے چلہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ، 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، اب عزم کریں ہر سال 4 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ، ہر سال 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ۔ بیان میں بھی بار بار میں عرض کرتا رہا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مجمع آیا ہے یہ پکا عزم کرے روزانہ اپنی مسجد انشاءاللہ، سب کو کیا بنانا ہے؟ اگر 1 مہینے میں 2-3 نمازی بھی بڑھ جائیں تو سال میں کتنے بڑھے؟ پکا سال میں کتنے بڑھے؟ 20-25-30، 2 سال میں 3 سال میں، اب 30 سال 20 سال سے مسجد میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور نمازیوں کی تعداد پورے کراچی میں کوئی مارکیٹ ہے جو اذان میں بند ہوتی ہے؟ کوئی بازار ہے جو اذان میں بند ہوتا ہے؟ تو نیت کریں سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ بھائی، مسجدوں کو آباد کرنا ہے بھائی، گھروں میں اعمال زندہ کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ کس کا اہتمام کرنا ہے بھائی؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کو استقامت نصیب فرمائے، سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اللہ اس پورے مجمع کو پورے کراچی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بنا دے، پورے کراچی سے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ کے لیے مشکل، اللہ کے لیے مشکل، اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اب جو سال 7 ماہ کے لیے تیار ہوئے نا وہ کھڑے ہو گئے، سال 7 ماہ، مہینے 2 مہینے کے اندر نکلیں گے۔ یہ کہاں سے جنہوں نے ارادے کی ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ممبر کے پیچھے تشریف لائے، جو بھی احباب سال 7 مہینے کے اعتبار سے پہلے عزم ارادے کیے یا اس مجمع میں ان کا جذبہ بنا، اور ماشاءاللہ بھی کافی مجمع کڑا تھا، ان سب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسی وقت ممبر کے پیچھے تشریف لے جائیں۔ سال 7 مہینے جانے والے احباب وہ ممبر کے پیچھے تشریف لائیں، ہمت کریں احباب کو تھوڑا سا راستہ دیں۔ اس کے علاوہ جو ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں، اور جیسے بھی بات آئی